مدینے میں علی نے جلتا ہوا دروازہ دیکھا، علی کے سامنے زہرا نے تازیانے کھائے۔ یا زہرا یا زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایام فاطمہ کی مناسبت سے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے تمام مومنین کی خدمت میں بالعموم اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بالخصوص ہدیہ تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہماری ایک سیریز جو ایک موضوع کو لے کر مسلسل چل رہی ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں، ایک سوال جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ کیا جاتا ہے کہ حضرت علی امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول جانشین پیغمبر، انہوں نے کیوں حضرت زہرا کا دفاع نہ کیا؟ وہ شیر خدا تھے، اس قدر شجاعت کے مالک تھے، اس قدر باغیور شخصیت تھے، جب جناب زہرا پہ حملہ ہوا تو انہوں نے دفاع کیوں نہ کیا؟ اس کے اوپر 3 اقساط آپ پہلے ہماری ملاحظہ کر چکے ہیں، آج اس کی چوتھی قسط ہے۔ ہم خلاصتاً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس جواب میں ہم نے جس زاویے کو محور بنایا ہے، جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ یہ کہ پہلے تو امیر المومنین نے دفاع کیا، اس کے اوپر روایات آپ کی خدمت میں پیش کی، پھر وہ روایات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ شیعہ سنی منابع سے، کہ جس میں رسول اللہ نے حضرت امیر المؤمنین کو صبر کا حکم دیا۔ تو ان روایات کے اوپر اہل سنت کا پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ بھئی امیر المومنین کے ہوتے کیسے ہو سکتا ہے، وہ دفاع نہ کریں، ان کی غیرت کہاں گئی، الیاذ باللہ، اس انداز سے وہ جو ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں اس مسئلے کو لے کر۔ لیکن دوسری جانب ہم چونکہ مقایسہ کر رہے ہیں، دوسری جانب کہا گیا کہ جی جناب عثمان کو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم نے صبر کرنا ہے، اس لیے جب عثمان کے گھر پر حملہ ہوتا ہے تو وہ کوئی بھی وہاں پر رد عمل کا اظہار نہیں کرتا، دفاع نہیں کرتا، اور انشاءاللہ ابھی دکھائیں گے کہ کیا کیا ہوا تھا وہاں پر۔ عثمان کے مدافعین بھی موجود تھے، کس قدر صحابہ موجود تھے، کس قدر اس کے پاس سپاہ موجود تھی، فوجی موجود تھے، لیکن یعنی اس لشکر کے ہوتے ہوئے بھی عثمان نے دفاع نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ خود ایک اہل سنت مفتی نے اس کے اوپر بڑا بہترین حاشیہ لگایا، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی قسط میں، دکھاتے ہیں آپ کو وہی روایت کہ جس میں کہا گیا کہ عثمان جو ہے وہ صبر کرے، اس کو کسی اور چیز کا حکم نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، المصنف لابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ ناصر بن عبدالعزیز شسری، یہ اس کی تحقیق کے ساتھ، یہ جناب بخاری صاحب کے استاد ہیں، اس کی 18ویں جلد ہے۔ نیچے روایت کی سند کیا ہے؟ حسن ہے، یعنی روایت کی سند کیا ہے جی؟ ملاحظہ فرمائیں، حسن۔ اس کے بعد روایت ملاحظہ فرمائیں، ابو صالح کیا بیان کرتے ہیں کہ جب لما کان یوم الدار قیل لعثمان، کہ جب عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تو عثمان سے کہا کہ جنگ نہیں کرنی، آپ لڑیں گے نہیں؟ فقال، تو عثمان کیا کہتا ہے؟ ان رسول اللہ عہد الی عہدا وانی صابر علیہ، کہ رسول اللہ نے مجھ سے عہد و پیمان لیا تھا، تو بس میں نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، میں نہیں لڑوں گا، میں نے جنگ نہیں لڑنی اور نہ ہی میں تلوار اٹھاؤں گا، میں نے صبر کرنا ہے۔ اب یہ صبر جو ہے وہ اہل سنت کے بقول انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، عثمان کے مناقب میں سے ہے، اور جناب یہ شہید بھی قرار پایا عثمان، اور اس کے مناقب اور فضائل میں سے یہ ایک چیز ہے۔ لیکن یہاں پر کیا کہتے ہیں جی؟ عثمان نے صبر کیا، فضیلت، لیکن امیر المؤمنین نے اس دوسری طرف جائیں، وہاں جی صبر کیوں کیا؟ وہاں پہ کہتے ہیں صبر کیوں کیا؟ یعنی یہ جو مقایسہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، دیکھیں کہ اہل سنت کس انداز سے اہل بیت کی جب طرف آتے ہیں تو وہاں پر کہتے ہیں یہ فضیلت نہیں، الیاذ باللہ یہ رذیلت ہے، لیکن یہاں عثمان کی دفعہ کہیں گے جی عثمان نے صبر کیا، اور اس کی بیوی کے ساتھ جو معاملات ہوئے، جو اس کے گھر کے ساتھ معاملات ہوئے، جو اس کی ناموز کے ساتھ معاملات ہوئے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے، آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اہل سنت برادران، یہ جو مطالب آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں غالباً آپ کے لیے بیان نہیں کیے جاتے، اور آپ ابھی کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ جو چیزیں اس وقت عثمان کے اس صبر کے نتیجے میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ تو یہ روایت آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب پہلے ایک کلپ جو ہے وہ ہم بار بار انشاءاللہ اپنے پروگرام میں چلائیں گے، وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ عثمان کے صبر کا نتیجہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کلپ کو۔ جنگ جمل کا سبب کیا تھا؟ سارے واقعات کا آغاز، یا جو ایک امت میں ایک فتنہ پیدا ہوا ہے، ایک فساد برپا ہوا ہے، تو اس کی بنیاد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت بنی ہے۔ ملاحظہ فرمایا، جنگ جمل، جنگ صفین، اس قدر قتل و غارت ہوئی، یہ کون سا جی؟ عثمان کا وہ صبر، عثمان کی وہ شہادت بقول ان کے وہ سبب بنی کہ اس قدر قتل و غارت ہوئی، صحابہ کے آپس میں جنگ و قتال ہوا، لوگ مارے گئے، 100,000 کے قریب افراد مارے گئے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں، اور
گھر کے گھر برباد ہو گئے، کیا ہے جی؟ عثمان کے صبر کا نتیجہ ہے، اور رسول اللہ کے ساتھ اس چیز کی نسبت دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اے عثمان تو نے صبر کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو رسول اللہ کے اوپر ایک تہمت لگائی گئی اور یہ عثمان کے اس قتل کو ایک فضیلت بنا کے پیش کیا گیا، اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کیا ہوئے تھے اس قتل کے دوران۔ ملاحظہ فرمائیں تاریخ خلیفہ بن خیاط نہایت ہی معتبر ترین تاریخ کی کتابوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیں چند روایات ہیں کہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معنوی اعتبار سے متواتر روایات ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 173 پہ کیا کہتے ہیں؟ کانا ابن عمر مع عثمان فی الدار، ابن عمر جو ہے وہ عثمان کے ساتھ، جب عثمان کے گھر پہ حملہ ہوا تو عثمان کے ساتھ گھر میں تھا، ٹھیک ہے۔ لابس ابن عمر الدرع یوم الدار مرتين، لابس ابن عمر الدرع یوم الدار مرتين، 2 مرتبہ جو ہے وہ اس نے وہ لباس جنگی پہنا کہ بھائی میں نے عثمان کا دفاع کرنا ہے۔ یعنی اس قدر ابن عمر جو ہے وہ مدافع تھا، کس کا؟ عثمان کا۔ عثمان کا دفاع کرنے کے لیے اس قدر پر تول رہا تھا کہ بس میں نے عثمان کا دفاع کرنا ہے۔ اور یہی ابن عمر امیر المومنین کی بیعت نہیں کرتا، یہی ابن عمر، یہی آپ کا چہیتا صحابی امیر المومنین کی بیعت نہیں کرتا، ان کی بیعت کو مشروع اور جائز نہیں سمجھتا، عثمان کے دفاع کے لیے کس قدر تیار ہے، کس قدر چوکس و چوبند ہے۔ اور یہی ابن عمر یزید کا مدافع تھا۔ وہ بخاری کی روایتیں ہم آپ کی خدمت میں قاتلین امام حسین کی جو پوری سیریز کی وہاں پہ ہم ایک تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کر چکے ہیں کہ یہی ابن عمر یزید کا مدافع تھا۔ جو لوگ یزید کے خلاف برسر پیکار ہوتے تھے ان کو کہتا تھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یزید ہمارا خلیفہ شرعی ہے، اس کی بیعت اپنی گردن سے مت اتارو، کیونکہ قیامت کے روز ایسا شخص جس کے گردن پر کسی کی بیعت نہ ہوگی وہ رسوا و ذلیل ہو جائے گا۔ اس قدر یزید کا مدافع، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مکتب سقیفہ، مکتب خلفاء، یہ مکتب ایسا ہے کہ جس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد میں دیکھیں پہلا خلیفہ ابو بکر، عمر، عثمان، امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ، اس کے بعد یزید بھی ان کا خلیفہ ہے جس کی بیعت کو یہ مشروع سمجھتے ہیں، اور ابن عمر اس کا مدافع تھا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہتے ہیں 2 مرتبہ میں نے لباس جنگی پہنا کہ میں عثمان کا دفاع کروں۔ اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں ایک اور صحابی زید ابن ثابت، ملاحظہ فرمائیں زید ابن ثابت کیا کہتے ہیں؟ قال علی عثمان، میں نے عثمان سے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ ہؤلاء الانصار بالباب یقولون، یہ جو انصار موجود ہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان شئت کنا انصار اللہ مرتين، ہم 2 مرتبہ، ایک دفعہ تو رسول اللہ کے لیے ہم نے جہاد کیا، 2 مرتبہ ہم نصرت کے لیے تیار ہیں آپ کی، یعنی ہم انصار اللہ قرار پائیں گے، دوسری مرتبہ آپ کی مدد کریں گے۔ پہلے رسول اللہ کے ساتھ انصار اللہ کا لقب ہمیں ملا، اب آپ کی مدد کریں گے تو ہم انصار اللہ بن جائیں گے۔ تو عثمان کہتا لا حاجہ لی فی ذلک کف، کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، آپ میں سے کوئی بھی نہ دفاع کرے میرا، پیچھے پیچھے ہو جاؤ سارے۔ یہ عثمان کیا ہے جی؟ صبر کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں عثمان کے پاس اصحاب موجود ہیں، سپاہ موجود ہے۔ یہ شواہد ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے اوپر جو تہمت لگائی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے کہا صبر کرنا، اور کہا کہ اس کے پاس تو اصحاب بھی موجود تھے، مدافعین بھی موجود تھے، سپاہی بھی موجود تھے۔ دوسری طرف امیر المومنین کے پاس اعوان و انصار نہیں، 40 افراد بھی نہیں ہیں۔ وہ پچھلی قسط میں ہم آپ کی خدمت میں وصیتیں رکھ چکے ہیں، امام نے کہا کہ اگر 40 افراد ہوتے میں تمہیں بتا رہا تم میرے گھر میں داخل کیسے ہوتے ہو، تمہیں لگ پتہ جانا تھا، یعنی 40 مددگار بھی نہیں تھے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے گا کہ کتنے مددگار تھے عثمان کے۔ پھر کیا کہتے ہیں جی؟ ان ابن عمر کان یومئذ متقلدا سیفہ حتی عدم علیہ عثمان، بھائی تلوار لیے اس قدر وہ جناب تیار کھڑا تھا ابن عمر کہ بس میں نے جو ہے عثمان کا دفاع کرنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ابو ہریرہ صاحب بھی کہتے ہیں کان متقلدا سیفہ حتی نہا عثمان، کہ وہ بھی بڑے تیار کھڑے تھے کہ عثمان کا دفاع کرنا، لیکن عثمان نے منع کر دیا۔ اچھا جی، صحیح بات ہے جی، عثمان نے منع کر دیا، سب کو کہا کہ بھائی پیچھے ہو جاؤ، کسی نے میرا دفاع نہیں کرنا۔ ملاحظہ فرمائیں الطبقات الکبریٰ ابن سعد کی المجلد الثالث، تیسری اس کی جلد ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 70، یہاں پہ بھی چند روایات جو ہیں انہوں نے نقل کی ہیں عامر بن ربیعہ سے کہ عثمان نے جو ہے وہ جب اس کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو بیان کرتا ہے کہ ان اعلمکم انی غناء رجل کف یدہ وسلاح، عثمان نے کہا کہ اپنی تلواریں اپنے نیام میں ڈال لو، کوئی بھی اپنی تلوار نہیں اٹھائے گا، سب پیچھے ہو جاؤ۔ یہ عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنی، یعنی مدافعین تیار کھڑے ہیں کہ عثمان صاحب بتائیں ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے۔ عثمان نے کہا نہیں نہیں، دیکھو میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا، میں نے صبر کرنا ہے۔ یعنی معقول ہے، یہ ایک منطقی اور عقلی چیز ہے کہ آپ کے پاس مدافعین بھی ہوں، آپ ان کو کہیں کہ آپ چلے جائیں، بس انہیں مجھے مارنے دیں، میری ناموس کے ساتھ جو انہوں نے کرنا ہے کرنے دیں، اور یہ بن جائے گی فضیلت۔ امیر المومنین کی دفعہ ان کا بغض باہر نکلتا اور کہتا ہے امیر المومنین کی شجاعت کہاں گئی تھی، غیرت کہاں گئی تھی، عثمان کی شجاعت اور غیرت کہاں گئی تھی؟ ابھی تو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا جو عثمان کی اس جو آپ بیان کرتے ہیں صبر کا نتیجہ نکلا وہ کیا کیا تھا، وہ آگے انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کروں گا۔ اس کے بعد اگلی روایت دیکھیں،
کہ عثمان سے کہا گیا، عبداللہ بن زبیر کہتا ہے میں نے جب اس کے گھر کا محاصرہ کیا گیا یوم الدار والے دن، یعنی جب محاصرہ کیا گیا تو میں نے کہا کہ بھائی جنگ کرتے ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس لوگ ہیں. تو عثمان کیا کہتا ہے، لا واللہ لا اقاتلہم ابدا، میں نہیں ان سے جنگ کروں گا بالکل بھی، میں نے جنگ نہیں کرنی. اچھا اس کے بعد پھر عبداللہ بن زبیر کیا کہتا ہے کہ میں نے عثمان سے کہا یا امیر المومنین ان معک فی الداع صاحب مستنصرۃ بنصر اللہ، بھائی یہ آپ کے مددگار موجود ہیں، آپ کے ساتھ گھر میں موجود ہیں، آپ حکم دیں ایک دفعہ، ہم آپ کی مدد کریں گے. عثمان نے کہا نہیں بھائی میں نہیں آپ لوگوں کو مدد دوں گا، ٹھیک ہے، اور میری وجہ سے کوئی خون بہے یہ بالکل میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ جناب اب اگلے صفحے پہ ملاحظہ فرمائی 71 پہ کہتے ہیں ابن سیرین نقل کرتے ہیں کان مع عثمان یوم اذن فی الدار 700، کتنے جناب 700 افراد، ان کے بقول 700 افراد، آگے چل کے بتائیں گے اس سے بھی زیادہ تعداد تھی. 700 افراد عثمان کے پاس موجود تھے، لیکن عثمان نے کسی کی مدد لینا گوارا نہیں سمجھا. انہوں نے کہا نہیں میں نے بھائی رسول اللہ سے جو ہے وہ عہد و پیمان لے رکھا ہے، انہوں نے مجھ سے عہد و پیمان لیا تھا، میں نے عہد و پیمان دے رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے کہ میں نے اپنا دفاع نہیں کرنا، مجھے قتل کر دیا جائے، بسم اللہ آئیں قتل کریں، میرے عصمت ناموس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی عصمت دری کی جائے، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے کسی کو اجازت نہیں دینی کہ وہ جنگ کرے، وہ قتال کرے، یہ فضیلت بن جائے گی. یعنی عوان و انصار کے ہوتے ہوئے بھی عثمان جنگ نہیں کر رہا، یہ فضیلت ہے. لیکن امیر المومنین کی دفعہ آ جائیں کہ جناب دارا پہ حملہ ہو گیا اور جناب امیر المومنین کے بعد ٹھیک ہے امیر المومنین کو وصیت تھی، ہم نہیں مانتے، وہ رسول اللہ نے ان کو وصیت کی تھی، اس کو وہاں پر نہیں مانیں گے، امیر المومنین کے پاس عوان و انصار نہیں تھے، اس کو بھی نہیں مانیں گے، وہ جناب رذیلت ہے. لیکن عثمان کی دفعہ آ جائیں تو یہ ایک چھت پہ دو ہوائیں جو ان کے چل رہی ہیں اہل سنت کے، یہ ہے مکتب خلفاء، نہ عقلی ہے نہ منطقی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے، بھائی آپ کے پاس مددگار ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس افراد ہیں، لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں آؤ مجھے مار دو، آپ بیل مجھے مار. قرآن کریم کیا کہتا ہے ملاحظہ فرمائیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں نہ ڈالو. اور عثمان صاحب نے کیا کیا کہ آ جاؤ جناب میرا سینہ حاضر ہے، تلواریں چلاؤ اور مجھے مار دو، میرے پاس امان و انصار ہیں، نہیں ضرورت مجھے ان کی. رسول اللہ نے کہا تھا کہ تمہارے اب رسول اللہ کے اوپر تہمت کیسی، جی میں نے رسول اللہ سے جو ہے وہ وعدہ کیا ہوا ہے. اب میں کائے کا وعدہ کیا ہوا ہے میاں، اس وعدے کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ کے اپنے مفتی یہ ڈاکٹر زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنگ جمل جنگ صفین اس قدر قتل و غارت ہو گئی، کس کے؟ عثمان کے قتل کے نتیجے میں، اور عثمان نے اپنا دفاع بالکل بھی نہیں کیا. اور یہی وصیت جب ہم امیر المومنین کی نسبت دکھاتے ہیں، ملاحظہ فرمائے ایک دفعہ میں پھر دکھا دیتا ہوں کہ کتاب سلیم بن کیس ہلالی، اگرچہ میں نے مختلف کتابوں سے آپ کی خدمت بیان کی تھی، اس میں جب ہم جاتے ہیں الجزء الاول اس کی، ملاحظہ فرمائیں کتاب سلیم ابن کیس الہلالی، جزء الاول اس کی پہلی جلد، جی اس میں جب ہم جاتے ہیں تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ اسْتَمْكَنْتُ مِنَ الْأَرْبَعِينَ رَجُلًا لَفَرَّقْتُ جَمَاعَتَكُمْ، اگر 40 افراد میری مدد کو موجود ہوتے تو میں تم لوگوں کو بتاتا. وَلَكِنْ لَعْنَ اللَّهُ أَقْوَامًا بَايَعُونِي ثُمَّ خَذَلُونِي، لیکن یہ دیکھو یہ لوگ میری بیعت کر کے مکر گئے، انہوں نے میری بیعت توڑ دی. اگر 40 افراد میرے پاس موجود ہوتے تو میں تم لوگوں کو بتاتا. اور جب رسول اللہ نے وصیت کی تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے فرمایا ابی انت و امی یا رسول اللہ فما تأمرونی اذا کان ذلک، کہ جب یہ معاملہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پر ایسی کوئی مصیبت آ جائے تو میں کیا کروں، جو رسول اللہ نے وصیت کی ان وجدت علیہم اعوانا فجاہدہم ونابذہم، کہ اگر تمہیں اعوان و انصار ملیں تو مجھے ان سے جنگ کرنا، اپنا دفاع کرنا، اگر تمہیں اعوان و انصار ملیں. عثمان کے پاس اعوان و انصار موجود ہیں، یعنی یہ منطقی اور عقلی بات ہے یہ کہ آپ ہیں، آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو میرا دفاع کر سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں، تو میں اپنا دفاع کروں گا. عقلی اور منطقی چیز ہے، یہ نہیں کہوں گا جو میرے دفاع کرنے والے ہیں یار سائڈ پہ ہو جاؤ نا، آؤ یار مار لو مجھے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اور اس مارنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنگ جمل ہو جائے گی، جنگ صفین ہو جائے گی، میرا کرتا لے کے لوگ گھومتے پھرتے رہیں گے، ہر کوئی کہے گا بھی قصاص عثمان لینا ہے، ایک دوسرے کی گردنیں اڑائیں گے، جنتی صحابی ایک دوسرے کی گردنیں اڑائیں گے. جناب یہ اہل سنت کی منطق اور عقل ہے کہ جو نتیجتاً فیصلہ کیا لیتی ہے کہ امیر المؤمنین کے لیے رذیلت اور عثمان کے لیے فضیلت. تو جناب یہاں تک آپ نے ملاحظہ کیا کہ عثمان کے پاس اعوان و انصار بھی موجود تھے، مددگار بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عثمان نے ان سب کو کہا کہ چھٹی کریں، آپ میں سے کوئی میری مدد نہیں کرے، بس میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے اور میں کسی قسم کی کوئی خون خرابہ خون ریزی نہیں چاہتا. انشاءاللہ آگے چل کے آپ کی اگلی اقساط میں آپ کی خدمت بیان کریں گے کہ
یہی عثمان کی جو گھر پہ حملہ ہوا، اس حملے میں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، نہایت جزیات کے ساتھ آپ کی خدمت بیان کریں گے، اور بتائیں گے کہ علماء اہل سنت یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ ہے ہمارے خلیفہ کے مناقب اور فضائل میں سے ایک فضیلت، اور یہ کیا ہے کہ عثمان نے صبر کیا، شہید ہو گئے رائے خدا میں، مقتول فی سبیل اللہ ٹھہرے، اور ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے، لیکن امیر المومنین کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، ان کو دفاع کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک منافقت، یہ ایک دوگلی پالیسی آپ کو کہاں ملے گی؟ مکتب خلفاء میں، مکتب ثقیفہ میں۔ انشاءاللہ اگلی ایک ساتھ میں مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔